اہم فارمولہ ایک ذکر فرمایا کہ اگر بیوی نافرمان ہو تو کیسے اس کی اصلاح کی جائے، اور مرد کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور عورت کی گھر میں ذمہ داریاں کیا ہیں، دونوں کی ذمہ داریاں سمجھائی ہیں۔ پہلے مردوں کی ذمہ داریاں کیا بتائیں وہ ذہن نشین فرما لیجئے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ مرد گھر کے اندر حاکم ہوگا، اقتدار اختیار گھر کا تمام چیزوں کا مرد کے پاس رہے گا۔ وجہ کیا ہے؟ دو اسباب ہیں۔ نمبر ایک کہ مرد عقل میں، حوصلے میں کمال رکھتا ہے، صبر میں کمال رکھتا ہے، اور نمبر دو مرد چونکہ خرچ کرتا ہے، مال کما کے لانا یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ مزدوری ملازمت کر کے بیوی کے اخراجات کو پورا کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے، اور بیوی کو ایک کمرے کا مکان بالکل الگ سے اسے دینا یہ بیوی کا حق ہے۔ الگ باتھ روم کے ساتھ، کچن کے ساتھ ایک کمرہ اس کو دینا یہ اس کا حق ہے، اس کی ضرورت ہے۔ جو آدمی یہ بھی پورا نہیں کر رہا تو وہ اس کا حق نہیں گویا کہ ادا کر رہا ہے۔ تو یہ اس مرد کو سمجھایا کہ آپ کے ذمے یہ اس کا نان نفقہ، اس کی ضرورت کے تمام چیزوں کو فراہم کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور دوسرا اللہ نے آپ کو گھر کا حکمران بنایا۔ اور یہ بات ذہن نشین فرمائیے کہ یہ جو دونوں کی زندگی گھر کی زندگی ہے، عورت کو بطور مشیر کے مرد کے ساتھ لگایا۔ یہ نہیں کہ عورت کی کوئی بات نہ مانی جائے، نہیں، مرد کو اس سے مشورہ کرنے کا پابند کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے، گھر میں خواتین سے مشاورت فرماتے تھے، اور اسے اس بات کا پابند کیا گیا کہ وہ نیک نیتی کے ساتھ مرد کو اچھی رائے دے۔ پھر اس کے بعد اگر رائے میں اختلاف آ جاتا ہے، مرد یہ چاہتا ہے، عورت یہ چاہتی ہے، تو اب جب اختلاف آ گیا تو کس کی بات کو ترجیح دی جائے گی؟ مرد کی بات کو ترجیح دی جائے گی۔ یہ قرآن کا اصول ہے، مرد کی بات کو ترجیح دی جائے گی۔ اور یہ اتنا پیارا ضابطہ، اتنا پیارا ضابطہ دنیا میں وہ اقوام جو اسلامی احکامات کی پابندی نہیں کرتی اور اپنی زندگی میں انہوں نے اسلام کو نہیں زندہ کیا، نہیں لایا، اور نکاح کے ان مقاصد کو نہیں جانتے، اور جن کا مقصد صرف نکاح سے یا ازدواجی زندگی سے اپنی ضرورت اور خواہش کو پورا کرنا ہے، وہ مرد اور عورت کو دونوں کو ایک ساتھ رکھتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ مرد کی اپنی خواہشات، عورت کی اپنی خواہشات، جب یہ دونوں کی خواہشات آپس میں ٹکراتی ہیں تو گھر میں تنازع ہوتا ہے، گھر میں اختلاف ہوتا ہے، اور اس اختلاف اور تنازع کا حل ان کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ حل صرف شریعت بتاتی ہے، وہ حل صرف اسلام یہ حل بتاتا ہے کہ ہاں بھائی، آپ نے، اس عورت نے آپ کا مشیر بن کر چلنا ہے، یا آپ کی شریکہ حیات ہے، آپ کے ساتھ ساتھ چلے گی، ساتھ ساتھ چلے گی، لیکن جہاں چونکہ وہ مرد جو ہے مختلف مزاج کا، مختلف سوچ کا، مختلف گھر سے تربیت پانے والا، عورت نے الگ گھر سے تربیت پائی ہے، دونوں کی ذہنی آہنگی بسا اوقات نہیں ہو سکتی، اور یہ گھر کے اندر ہوتا ہے، تو اس موقع پر اختیار کس کو ہے؟ پھر مرد کو ہے۔ جیسا کہ ایک گھر کے اندر 4-5 بچے ہوں، 2 ماں باپ ہوں، تو یہاں رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ اب رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے تو فیصلے کا اختیار کس کو ہونا چاہیے؟ گھر کا کوئی سربراہ تو ہو۔ تو اسی طرح سے میاں بیوی کی جو زندگی ہے، اس زندگی میں مرد کو سربراہ بنایا، اور ذمہ داریاں اس کو سونپی کہ آپ نے دن کی دھوپ یا مشقت کو برداشت کر کے کما کے لانا ہے، اور بیوی پر خرچ کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ عورت کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ فالصالحات قانتات حافظات، 2 الفاظ میں عورت کی ذمہ داریوں کو، ساری ذمہ داریوں کو بیان کر دیں۔ اللہ کے ہاں معیاری عورتیں، اللہ کے ہاں نیک صالح عورتیں، اللہ کے ہاں پسندیدہ عورتیں کون سی ہیں؟ جن میں 2 خوبیاں ہوں۔ نمبر 1 قانتات ہو، اللہ کے حکموں کی بھی فرما بردار ہو، شوہر کے حکموں کی بھی فرما بردار، اور شوہر کے حکموں کی فرما برداری یہ مطلوب اور مقصود، نہ صرف مقصود بلکہ اس کی عبادت ہے۔ اگر جائز معاملات میں شوہر کی اطاعت کرتی ہے تو یہ عورت کی عبادت ہے، شوہر کی اطاعت کرنا، یہ ویسے نہیں ہے۔
اور ادھر مرد اپنی بیوی کی چاہت کو پورا کرتا ہے تو بیوی کی چاہت کو مرد کی عبادت بنایا۔ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی گھر والی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں تم سب سے زیادہ اپنی گھر والیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ تو بہترین کس سے آدمی بنتا ہے بھائی؟ عبادت سے بنتا ہے، نیک عمل سے بنتا ہے۔ تو سب سے بہترین کس کو قرار دیا؟ جو بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اور ادھر فرمایا ایک مرد کی چاہت ہوتی ہے کہ میری بیوی میری فرما بردار رہے۔ آپ نے فرمایا وہ عورت جو رمضان کے روزے رکھ لے، 5 نمازوں کی پابندی کرے اور اپنے رب کا ڈر اختیار کرے اور شوہر کی اطاعت کرے، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھلے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو یہ اطاعت مقصود ہے۔ کس کی اطاعت کرنا؟ اللہ کی بھی اور شوہر کی اطاعت بھی۔ تو پہلا عورت کا وصف کہیے یا عورت کی ذمہ داری کہیے، اطاعت ہے۔ دوسرا حافظات، حفاظت کرنا۔ کس کی حفاظت کرنا؟ نمبر 1 اپنی عزت کا تحفظ کرنا۔ اس کی نسبت جس مرد کے ساتھ قائم ہوئی ہے، اب اس مرد کے علاوہ یہ اپنی جنسی ضرورت کہیں اور بھی پورا نہیں کر سکتی۔ اس کی نظریں جھکی ہونی چاہیے، اس کی نگاہیں جھکی ہونی چاہیے۔ یہ ہے حافظات، حفاظت کرنے والی ہو، اپنی عزت کا تحفظ کرنے والی۔ نمبر 2 شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے بچوں کی حفاظت کرے، تربیت کرے۔ نمبر 3 شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال کا تحفظ کرنا، یہ اس عورت کی ذمہ داری ہے۔ یہ مال کو بے جا صرف کرے گی تو یہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہی۔ اور نمبر 4 یہ شوہر کے رازوں کی محافظ ہے، شوہر کے رازوں کی بھی حفاظت کرے۔ یہاں کی باتیں وہاں لے جا کر میکے جا کے ذکر کرنا، میکے کی باتیں یہاں لے کے آنا، جس سے دنگا فساد پیدا ہو اور اس کے دل کے اندر بات ٹکتی نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے حفاظت نہیں کی۔ تو یہ عورت کی ذمہ داریاں بتائیں۔